پھر ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں، زیادہ مجھے عبارتوں کی وضاحت بھی نہیں کرنی پڑے گی. کہتے ہیں امیر المومنین روح لہ الفدا تشریف فرما سے صحابہ کرام مولا کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. مولا نے فرمایا کہ تم رسول اعظم کے فضائل سننا چاہتے ہو؟ آج ہم سے بھی کہا جاتا ہے بعض اوقات کہ بھائی رسول گرامی کے فضائل سناؤ. ویسے بھی آپ حضرات رسول گرامی کے فضائل بڑے کم پڑھتے ہیں، بڑے کم رسول اللہ کے فضائل بیان کرتے. لیکن اس میں بھی راز ہے، اس میں بھی حکمتیں ہیں. شیعوں کا عقیدہ یہ بھی اس منبر سے میرے خیال سے بیان ہونا بہت اہم اور بہت ضروری ہے، اور اس کا فائدہ بھی بہت ہوگا. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے اور شیعہ کے بچے بچے کا عقیدہ ہے کہ ہم رسول گرامی کو تمام اہل بیت میں سب سے بلند و بالا اور سب سے بافضیلت سمجھتے ہیں. ہم سب سے بافضیلت سمجھتے ہیں. اور رہی بات امیر المومنین کی، تو یہ شیعوں کے بچوں کا عقیدہ ہے ہم رسول گرامی کو ہر صفت میں علی سے افضل مانتے ہیں. ہر صفت میں، علم میں رسول اللہ علی سے افضل، حلم میں علی سے افضل، تقوی میں علی سے افضل، عبادتوں میں علی سے افضل. یہاں تک کہ شیعوں کا بلکہ پوری امت مسلمہ کا ایک نعرہ ہے علی شیر خدا، علی بہادر، علی شجاع، علی جنگجو، علی پہلوان. یہ تمام مسلمانوں کا نعرہ ہے نا، لیکن شیعوں کا ماننا ہے کہ شجاعت میں بھی رسول اعظم علی سے بلند و بالا ہے. یہ ایک روایت میں نے اپنی انہی گنہگار آنکھوں سے دیکھی روایت ہے، حالانکہ اس میں اور بھی راز ہے. فرمایا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس جنگ میں مجھ پہ خوف طاری ہوتا تھا تو میں رسول گرامی کی آغوش میں جا کے پناہ لیتا تھا. یہ مرتبہ ہے رسول اعظم کا. تو ہم ہر صفت میں رسول گرامی کو امیر المومنین سے بلند و بالا سمجھتے ہیں. اب بات رہی کہ بھائی یہ شیعہ کہتے تو ہیں لیکن امیر المومنین کے فضائل و مناقب زیادہ بیان کرتے. اس کے پیچھے بھی راز ہے. اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ رسول گرامی کی شخصیت ہمیشہ مورد اتفاق رہی، مورد اتحاد رہی. جو کچھ اختلاف ہوا وہ علی کی ذات سے ہوا، جو کچھ اختلاف ہوا علی کی ذات پہ ہوا. لہذا ہم نے علی کی ذات کو زیادہ ڈیفینڈ کیا، کیونکہ علی کی ذات کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت پڑی. جس غدیری اعلان جو رسول گرامی نے 1.25 لاکھ لوگوں کے سامنے کیا، امیر المومنین کو ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی بن مولا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. ایک بڑے عالم دین فخر رازی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. فخر رازی بیان فرماتے غدیر میں کم سے کم 80,000 کا مجمع تھا اور زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. 1.25 لاکھ کو بھی چھوڑے، 80,000 کو بھی چھوڑے، ایک درمیانی عدد 1 لاکھ تھا. یعنی ایک درمیانی عدد 1 لاکھ کا مجمع تھا. یہ فخر رازی کے جملے ہیں، شیخ صدوق و شیخ مفید و علامہ امینی کے نہیں ہیں. فخر رازی بیان فرماتے اور انہوں نے عنوان دیا ہے کیا؟ علی کی مظلومیت. یہ عنوان ہے. اس عنوان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ، کم سے کم 80,000 کا مجمع. لیکن علی کی مظلومیت یہ ہے کہ آج جب ہم مصادر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو حدیث غدیر کے 100 سے زیادہ راوی نظر نہیں آتے. ہم جہاں 1.25 لاکھ لوگوں نے سنا ہو وہاں بیان کرنے والے صرف 100. کچھ تو گڑبڑ ہوا ہے علی کے حوالے سے، کچھ تو خیانت ہوئی ہے علی کی ذات کے ساتھ. بھائی خیانت نہیں تو کیا ہے؟ خیانت نہیں تو کیا ہے؟ جناب صدیقہ طاہرہ گھروں میں جاتی تھی، گھروں میں جانے کے بعد کہتی غدیر میں تھے؟ ہاں تھے. رسول اللہ نے کچھ فرمایا؟ ہاں فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ پتہ نہیں، ہم تو دور کھڑے تھے. پھر کسی سے پوچھ رہے، کوئی کہہ رہا اندھے تھے، کوئی کہہ رہا بہرے تھے، کوئی کہہ رہا گونگے ہیں. سب نے بہانے بنائے. اور باقاعدہ یہ بھی موجود ہے کہ جن افراد نے جو بہانے بنائے، جس نے کہا ہم نے دکھائی نہیں دیتا تھا یا ہم اندھے تھے، وہ فی الفور اندھے ہو گئے. تو یہ ظلم ہوا ہے علی کی شخصیت کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے شاید رسول گرامی کو، یقیناً رسول اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے. رسول اللہ نے ایک نعرہ لگایا تھا شہادت سے پہلے. نعرہ کیا تھا رسول گرامی کا؟ نعرہ یہ تھا کہ
کہ جتنا مجھے پریشان کیا گیا اتنا کسی نبی کو پریشان نہیں کیا گیا. میں کہوں گا بھائی رسول اللہ کو کس طرح پریشان کیا گیا ذرا دیکھیے تاریخ. پتھر مارے گئے, پتھر مارے گئے, پتھر کی وجہ سے چہرے پہ زخم ہوئے, گھر آئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے مرہم پٹی کی, یا پھر کسی پوچھے میں کہ کسی نے کچرا ڈالا, کسی نے مارنے کی کوشش کی. بھئی یہی تو مظاہر ہے رسول کے ساتھ, اس سے بڑی چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں؟ یا جنگ احد میں کچھ لوگوں نے تب وہ نہ چھوڑ دیا, یہی ساری چیزیں ہیں. لیکن فرمایا کیا؟ فرمایا کہ جتنا مجھے پریشان کیا گیا اتنا کسی نبی کو پریشان نہیں کیا گیا, اتنا کسی نبی پہ ظلم نہیں ڈھایا گیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ ہم نے تو ایسے ایسے انبیاء کے بارے میں پڑھا ہے جناب زکریا کو کاٹا گیا کہ آری کے ذریعے سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. بعض نبیوں کو درخت پہ لٹکا کے اتنے ڈھیلے مارے کہ وہ پتھروں کے اثر سے مر گئے. کیونکہ ایک نبی کو زمین میں زندہ گاڑ دیا تھا. یہ بنی اسرائیل, قرآن سے اقتباسات ہیں یہ سارے. بنی اسرائیل ایک دن میں 70 نبیوں کو مار ڈالا کرتے تھے. یا نبی اللہ یہ انبیاء مظلوم ہیں, ان پہ زیادہ ظلم ہوا یا آپ پہ زیادہ ظلم ہوا؟ پھر رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ جتنا ظلم یا جتنی زیادتی میرے ساتھ ہوئی, جتنا مجھے پریشان کیا گیا اتنا کسی کو نہیں پریشان کیا گیا. اگر رسول اللہ کے اس جملے کو سمجھنا ہو تو سمجھے کہ رسول اللہ نے کس انداز میں اور کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا. رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا, رسول اللہ نے اپنے داماد کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا, رسول اللہ نے اپنے نواسوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا. وہ اب بتانا چاہتے کسی نبی کی بیٹی کو نبی کے مرنے کے بعد